اپنی تعارف آپ خود ہی کرائیے تاکہ آپ کو جہان دیکھ سکے۔ میں حکیم سندل شاہ فیصل آباد پاکستان سے ہوں اور یہاں زیارت کربلا مقدسہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہر سال آتا ہوں، تقریباً 8-10 سال سے ہر سال کریم کربلا علیہ السلام بلا لیتے ہیں۔ میں کیا چیز ہوں، یہ ان کی ہی مہربانی ہے کہ جو بار بار زیارت کا شرف بخشتے ہیں۔ بات کرنی تھی، قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور بات ہے، مشہور الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ نے بھی کہی کہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو لوگوں کو، یہ خلاصہ ہے آیت کریمہ کا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف میری اولاد سے محبت کرو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آل۔ دونوں کو پکڑو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو تباہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت مختصر جو میرے ذہن میں آئی، جو علماء کرام فرماتے ہیں، آپ کے بھی گوش گوار کرتا ہوں۔ دادے سے بیٹا، بیٹے سے آگے پوتا، بیٹی، نواسی، یہ تو ماننے میں آیا کہ حسین مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں، یہ بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ میرے آقا کریم کی کوئی بات وحی الہی کے علاوہ نہیں ہو سکتی، میرے آقا کریم ہر وہ بات کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو وحی کی ہو۔ میرے آقا کریم کا فرمانا یہ تھا کہ جب سے حسین پیدا ہوئے، دنیا میں ظہور ہوا آپ کا، جب سے وہ تھے، وہاں سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، اور پھر اس سے آگے کربلا سے لے کر تا قیامت تک حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے میں پھر حسین سے ہوں۔ کتنی یہ پیاری حدیث پاک کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جب سے دنیا میں ظہور ہوا امام حسین علیہ السلام کا، واقعہ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور آگے کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ یہ بات یہاں سمجھ آتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان خانہ کعبہ کے اندر آئے، پوری زندگی گزارے، پھر ایک الفاظ میں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ بچپن سے لے کر مرنے تک حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان رہے اور پوری زندگی عبادت میں رہے، اگر میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہوئی تو اس کی عبادت کسی کام کی نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام عبادت، جو زندگی کی عبادت، جو بہترین جگہ پر اس نے عبادت کی، لیکن محبت اہل بیت نہ تھی تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قبول نہ کرے گا، اس کے منہ پر دے مارے گا۔ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر اہل بیت کی محبت لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا دین کامل نہیں، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں ہی زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے، اور اہل بیت کی محبت میں ہی میدان محشر میں اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ویسے کربلا کے اندر آپ آئے، یہاں پر آپ چند سال سے آ رہے ہیں، آپ کو ان سفروں کے اندر یعنی کافی ساری معلومات ہوئیں کربلا کے بارے میں، آپ کو لگا اچھا لگتا ہے جو آپ آتے ہیں؟ یقیناً یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے مجھے۔ ویسے آپ کربلا مقدسہ کے اندر جو پہنچے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی دری پہ پہنچ کے، آپ کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے یہاں پہ پہنچ کے؟ پہلی خواہش ہماری، جب میں بار بار آیا، ایک مرتبہ میں نے وہاں سنا کسی عالم دین سے کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات ہوئی کہ میری 3 بیٹیاں تھیں، میرے بڑے محترم دوست، میں اور وہ میرے دوست حاجی محمد رمضان فریدی صاحب، ہم کربلا میں آئے اور یہاں جھولا دیکھا ایک آدمی کے پاس جو کریم کربلا کے لیے لے کر آیا، بنا کر محبت کا عقیدہ لے کر آیا۔ میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟
سبحان اللہ، کہنے لگا جس کی اولاد نہ ہو اللہ، میں نے منت مانی اولاد ہو گئی، اللہ، میں اس کی محبت میں کریم کربلا کے لیے جھولا لے کر آیا ہوں۔ سبحان میرے وہ دوست حاجی محمد رمضان فریدی صاحب کریم کربلا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے کریم کربلا علیہ السلام، اگر میرے دوست یعنی میرا نام لیا حکیم سندل شاہ کے بیٹا ہوا اللہ، تو ہم سونے کا جھولا بنا کر لائیں گے۔ سبحان اللہ، حالانکہ مقدر میں نہیں تھا، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا کہ وہاں کیا وجوہات تھی، کیا معاملات تھے جو طبی لحاظ سے ہوتے ہیں، میڈیکل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس طرف سے بالکل نا امیدی تھی۔ لیکن جب ہم نے منت مانی واپس گئے تو یقین جانیے اللہ، کہ 10 ماہ بعد اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام حسن رکھا، اور پھر کریم کربلا کی بارگاہ میں سونے کا جھولا بنا کے لے کے آئے۔ پھر یہ بات آگے ایک مرتبہ میری اماں جان نے آج سے 2 سال پہلے مجھ سے پھر فرمایا کہ بیٹے سب کو معلوم تھا، جب میں جھولا بنا کے لایا پورے میرے خاندان کو معلوم تھا، علاقے والوں کو معلوم تھا۔ میری اماں جان کہنے لگی کہ بیٹے حسن تو ہے، حسین بھی مانگ، اور وہاں سے ہی مانگ کے آنا۔ 2 سال پہلے پھر آیا، عرض کی کریم کربلا جو مقدر میں نہیں تھا عطا کیا، حسن تو دے دیا، حسین بھی دے دیں، اپنے نام کا غلامی کا شرف دے دیں۔ تو یقین جانیے اس سے اگلے سال اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام حسین رکھا، اور سونے کا جھولا کریم کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ جو مقدر میں نہیں وہ تم حسین سے مانگو۔ اللہ عز و جل ان دونوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ کسی کو خالی یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے حضور آپ کی آوازیں روشن کی جاتی ہیں۔ اسکرین پر نمبر لکھا نظر آ رہا ہے 009647729911424۔ اس پر آپ میسیج کیجیے، آپ کی دعائیں ہم یہاں پر مانگ کے ہم شرف حاصل کریں گے تاکہ آپ کی خدمت کرنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔